بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ ڈالتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے۔ چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ ڈالتے ہیں۔ جو نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کے موافق بنا دیتے ہیں، اور جو برا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کے مخالف بنا دیتے ہیں۔ ماحول کا بنانا اور چیزوں میں سے نفع اور نقصان کا نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دودھ کی مثال، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بندہ دودھ پیتا ہے اور وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے، اسے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی دودھ سے بندے کو زندگی ملی اور اسی دودھ سے ایک دوسرے بندے کو موت ملی۔ گویا یہ ایک برتن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور جس میں اللہ نے چاہا تو موت ڈال دی۔ عصائے موسوی کی مثال، اس حقیقت کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہِیَ عَصَائی، یہ میرا عصا ہے، یعنی لاٹھی ہے۔ پھر اس کے فائدے بتلائے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، یعنی اس پر میں سہارا لیتا ہوں اور میں اس کے ذریعے اپنے بکریوں پر پتے جھڑاتا ہوں، اور اس میں بہت سارے دوسرے بھی فوائد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈال دیا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں ڈر گئے، گھبرا گئے۔
جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ وہی شکل عطا کر دیں گے۔ چنانچہ ہاتھ لگانے سے پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ اب یہاں معاذ اللہ کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک سبق دینا مقصد تھا۔ اس سبق کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بڑے فائدے کی چیز ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو دیکھو وہ کتنے نقصان والی چیز بن گئی، اور جس چیز کو آپ نقصان والا سمجھ کر ڈر رہے تھے، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ فائدے والی بن گئی۔ تو سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع یا نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں۔ ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کی مثال۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے۔ آپ نے وہ پتے کھا لیے اور شفا ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد پھر وہی تکلیف محسوس ہوئی، اب خود جا کر وہی پتے استعمال کر لیے تو فائدہ نہ ہوا، تو عرض کیا اے اللہ، اب میں نے پتے تو کھا لیے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا اے میرے پیارے کلیم، ان پتوں میں اپنی شفا نہیں تھی، ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتے ہیں۔ تو ایمان کہلاتا ہے کہ انسان چیزوں پر یقین رکھنے کے بجائے پروردگار پر یقین رکھے، وہ چاہے تو نفع رکھ دے اور وہ چاہے تو نقصان رکھ دے۔ سانپ سے زندگی کی مثال۔ ایک آدمی نے کمرہ کھولا، اندر سانپ کھڑا تھا، جیسے وہ کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ 1 منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے گر گئی۔ اللہ نے اس کی زندگی کے بچنے کا ذریعہ سانپ کو بنا دیا۔ اگر سامنے سانپ نہ ہوتا تو وہ کمرے کے اندر چلا جاتا، پھر چھت گر جاتی اور وہ آدمی مر جاتا۔ اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنا دیا۔ سانپ سے موت کی مثال۔ ایک مرتبہ بارات کہیں جا رہی تھی، ایک آدمی نے کہا نیچے بہت زیادہ گرمی ہے، میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بس کی چھت پر جا بیٹھا۔ اللہ کی شان کے بس سڑک پر چل رہی تھی اور اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا تھا اور وہ چیل اڑ رہی تھی۔ اچانک وہ سانپ اس کو پاؤں سے سلپ ہوا اور اس بندے کے اوپر آ کر گرا۔ اس سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بندہ وہیں مر گیا۔ ادھر اس بندے کے لیے سانپ موت کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر اس بندے کے لیے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے زندگی دے دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے انسان کو موت دے دیتے ہیں۔ ایک انمول نصیحت۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے جواب میں خط لکھا اور نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو جو بندے تم سے ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر تم بندوں کو راضی مت کرتے پھرا کرو۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، یاد رکھیں کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، یہی ایمان ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے، کافر کو اگر سود ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ گیا، لیکن مومن کو چونکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ پیسہ نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے۔ یہ مشاہدے اور غیب کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کافر کی زندگی نظر کی زندگی اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کسی مریض کو بیمار کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو بخار آ گیا ہے تو ڈاکٹر اس کے بخار کی مختلف وجوہات لکھ دیتا ہے۔ ان وجوہات کو ڈفرینشل ریزنز یعنی امکانی وجوہات کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وائرس کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے، ملیریا کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ بخار کی اصل وجہ کیا ہے۔ جب بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پھر تشخیص ہو جاتی ہے تو یہ ملیریا ملتا ہے۔ اس کو ڈیفینٹ ریزنز یعنی حقیقی وجہ کہتے ہیں۔ تو گویا وجوہات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈیفرنشل ریزنز یعنی امکانی وجوہات اور دوسری ڈیفینٹ ریزن نظر جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ امکانات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دین جس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ یعنی حقیقی چیز کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔